مجھے اپنے بچپن کی معاشرتی علوم جو معاشیات تھی اس میں جو کتاب تھی اس میں ہم نے یہ لائنز پڑھی تھی، پاکستان قدرتی حسن اور معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ عادل صاحب نے بھی نشاندہی کی اور ہمیں بھی پتہ ہے 7 دہائیاں گزر گئی ہیں، ذخائر سے تو مالا مال ہے یہ ملک، لیکن پھر کیا ایسی وجوہات ہیں کہ ان ذخائر کو بروئے کار نہیں لایا گیا؟ اور آج بڑی پازیٹیو گفتگو تو کی گئی ہے، لیکن کیا یہ گفتگو جو ہے یہ سیر حاصل رہے گی؟ اس کے اثرات اور اس کے ثمرات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز میں مدد اپنی مسلح افواج سے چاہیے۔ ہم نے سیکیورٹی لینی ہے تو ان سے۔ اب دیکھیں منرل فورم ہوا ہے، پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم، یہاں بھی ہمیں اپنے مسلح جوانوں کو بلانا پڑا ہے۔ کیا کوئی اعتماد میں کمی ہے؟ کیا دنیا ہماری بات نہیں مانتی؟ کیا لوگ ہماری سویلین حکومت پہ اعتبار نہیں کر رہے؟ یہی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ 70 سالوں سے اگر ہمارے ملک کی زمین ان چیزوں سے مالا مال ہے تو آخر ان کو باہر نکالنے میں کیا پرابلمز ہوئی ہیں، کیوں ہوا ہے؟ آپ نے بھی حال ہی میں سنا دریائے سوا 2-3 جگہوں کا ذکر، جی وہاں پہ سے سونا نکل آیا ہے، بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی۔ کہاں گیا ہے وہ سونا؟ ریکوڈک کا بار بار یہی ہے نا پاکستان کا سب سے بڑا جو ذخیرہ ہے، جو اربوں خربوں ڈالر کی باتیں کرتے ہیں۔ آج شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی خربوں ڈالر کے جو معدنیات ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ ہم نکال نہیں رہے۔ ہم نے فورم تو کر لیا کہ آج ساری دنیا میں اس طرح کا جو منرل انویسٹمنٹ فورم کے ذریعے ہی دنیا منرلز نکالتی ہے اور لوگ مالا مال ہے پوری دنیا میں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ بلوچستان کے اندر اتنے قیمتی پتھر ہیں کہ شاید وہ پوری دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کو وہاں سے نکالنا، سیکیور کرنا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس سکلز بالکل نہیں ہے، ہمارے لوگ بالکل آج تک ٹرین نہیں ہوئے۔ اچھا اس میں یہ کس کی غلطی ہے؟ بھئی حکومتوں کی غلطی ہے، وہ کوئی بھی حکومت ہو۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان تو اپنی یہاں جو بھی آتا ہے وہ اپنی حکومت بچانے اور دوسرے کی حکومت گرانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ ہم سیاسی طور پر اسٹیبل ہی نہیں ہو رہے، ہم نے معاشی طور پر اسٹیبل کہاں ہونا ہے؟ جب ہمارے گھر کے اندر اس طرح کی جنگیں جاری ہیں تو آپ منرل بھائی وہ تو بڑے سکون اور بڑے آرام کا کام ہے، یکسوئی کے ساتھ، اور پھر آپ کی جو پالیسیز ہیں ان کا تسلسل ہونا ضروری ہے۔ تسلسل ہونا ضروری ہے۔ سکلز کی بھی بات آپ کر رہے ہیں، سکلز ہونی بہت ضروری ہے، اور سپاہ سالار نے بھی کہا ہے کہ اس سلسلے میں ہم کچھ طلباء کو بیرون ملک بھی بھیجیں گے تاکہ وہ سکلڈ ہو کے ہمارے ملک آئیں۔ بریگیڈیئر صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں، جو پولیٹیکل کرائسس ہیں، جو ہمارے سوشل کرائسس ہیں، اکنامک کرائسس ہیں، اس کے بعد سرمایہ کار اٹریکٹ ہو کے پاکستان آئیں گے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ یہ جو ہے مائن انویسٹمنٹ فورم ہے۔ لکیلی میں خود بھی اٹینڈ کر رہا ہوں، میں آج سارا دن وہاں پر تھا اور میں بھی آپ سے بات بھی کر رہا ہوں۔ آنیسٹلی اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے جس طریقے سے چیف فارمی اسٹاف نے وہاں پر بات کی ہے، اور جتنے لوگ تھے they were all looking towards him. They have lot of trust in the military, and this is what I feel. Why don't they have trust in our political leadership? اگر ہماری political leadership sincere ہو اور عوام کا کانفیڈنس ہو اور فورن انویسٹرز کا کانفیڈنس، they will never look towards آگے۔ یقین کریں جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے، ان کی باڈی لینگویج، ان کی آواز، ان کی آنکھوں میں چپے، I was really impressed the way he was talking and he was conveying his point of view کہ دیکھیں سب کو ویلکم کیا۔ دنیا کے آپ یہ دیکھیں بیرک گولڈ CEO he was there جی۔ دنیا میں اس وقت جو ہے بہت بڑی کمپنی ہے یہ اس کی مرس کی، اس کے CEO اور دنیا کے تمام ملکوں سے آئے ہوئے تھے۔ they were all listening and they were surprised the way چیف آفیسر نے کہا جی کہ we will give you all security, we assure you, and second we want شراکت داری، we want partnership, we're not giving you everything. اور سیکنڈ یہ کہ یہاں سے آپ را مٹیریل نہیں لے کے جائیں گے، you will do everything here and then take it out, and جو بلوچستان کا شیئر ہے، گورنمنٹ کا شیئر ہے، آپ کا شیئر ہے، you will get it. ینگ لوگوں کو ٹریننگ کے لیے 27 انجینئرس کو زیمبیا، ارجنٹینیا بھیجا گیا ہے تاکہ وہ مائنز میں مہارت حاصل کریں ایکسپلوریشن کے اندر۔ اس کے بعد انجینئرس کو جیولوجیکل سرویز کے لیے دنیا میں جا رہے ہیں، وہ ان کو بات کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ بلوچ عوام سرداروں سے بھی انہوں نے کہا کہ دے ہیو بین ویری کوآپریٹو، جس طریقے سے پہلے کام ہو۔ آئی وش یہ
کہ افتخار چودھری صاحب اگر چیف جسٹس تھے، اگر یہ اس وقت ٹانگ نہ اڑاتے، جو سوچے سمجھے بغیر نقصان پہنچائے، آج پاکستان کہاں کا کہاں پہنچا تھا. ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر کے ریزرو چیف آرمی صاحب نے کہا آپ کے پاؤں کے نیچے ہیں. اونلی تھنگ از وی ہیو ٹو ایکسپلور ناؤ، وی ہیو ٹو ڈو اٹ اینڈ اٹ از ڈویبل. اس کے لیے جتنے انویسٹرز آتے ہیں اور بڑے ایم او یوز بھی سائن ہوئے ہیں. تو اس کے ساتھ بیسک یہ تھی کہ اسی طرح پرائم منسٹر پاکستان نے بات کی ہے، یہ انرجی جو ہماری منسٹری ہے، یہ پیٹرولیم علی پرویز انہوں نے ارینج کیا تھا، اور وہ پراپر سیکورٹی فورسز کی تھی، جس بہتر طریقے سے آرگنائز کیا گیا، جیسے وہاں پر بات کی گئی. اٹ واز ویری اوپن فورم. یہ میں یقین کریں ٹھیک ہے، آپ کو بڑی پازیٹیو یہ گفتگو بھی لگی، پورا انوائرمنٹ بھی بڑا پازیٹیو تھا. عادل صاحب، اگر ہم اس پروسیس کی بات کریں تو کتنا ٹائم ٹیکنگ یہ پروسیس ہو سکتا ہے، اور کتنا پیشنس، کتنا جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ اس میں درکار ہوگی، اور پلاننگ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی اس کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو ضرورت ہے وہ تو امن و امان کی صورتحال ہے، اور موجودہ حالات کے اندر اس وقت تک انویسٹر جو ہے پاکستان کبھی بھی نہیں آئے گا جب تک ان کو اپنی سیکیورٹی کی جو ہے وہ یقین دہانی نہیں کرائی جا سکتی. تو اس کے لیے ضروری تو یہ ہے کہ آپ اگر بلوچستان کے اندر کوئی معاہدے کرنا چاہتے ہیں تو بلوچستان کے مقامی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کو بتائیں کہ جو اس کے فائدے ہیں وہ کس طرح سے ان تک پہنچیں گے. ان کے جو ریزرویشنز ہیں، جو وسائل کی تقسیم کے حوالے سے ہے، اس کو دور کیا جانا بہت ضروری ہے. اسی طرح کے پی کے اندر آج بھی کے پی حکومت کا رویہ تو بالکل غیر مناسب رویہ تھا اس سارے معاملے کے اندر. وہ نیشنل ایشوز کے اوپر انہیں سیاست کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے پاکستان کے اندر یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز اپنی سیاست کو فرنٹ پہ رکھتی ہیں اور پھر باقی معاملات کو پیچھے رکھتی ہیں. تو یہ آپ کے پی میں بھی جو ریزرویشنز ہیں، بے شک صوبائی حکومت کی ریزرویشنز ہیں یا مقامی جو عمائدین ہیں ان کی ریزرویشنز ہیں، ان کو دور کیا جانا چاہیے. تو جب تک آپ لوگوں کے تحفظات دور نہیں کریں گے، جب تک آپ سیکیورٹی کے مسائل جو ہے وہ دور نہیں کریں گے، جو پالیسی میکنگ ہے، ون ونڈو آپریشن نہیں بنائیں گے، فضول کے جو غیر ملکی سرمایہ کار ہے آپ ان کو فضول کے معاملات میں الجھائیں گے نہیں. اور دوسری بات جو ہے، جو لٹیگیشنز کے مسائل ہیں، جیسے ہم نے اس سے پہلے ریکوڈک میں دیکھا تھا کہ وہ مسلسل وہاں پر جو ہے قانونی مسائل جو ہے، قانونی پیچیدگیاں جو ہے وہاں پر رہیں، جس کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو ایک پالیسی فریم ورک بنانا بہت ضروری ہے. پالیسی فریم ورک بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. واغر صاحب، پالیسی بنانا بہت ضروری ہے، پالیسی بنا کر اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے.